حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بے وقوف ہر بات جانتے ہیں۔ ہمارے بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ عربی کی ایک بہت خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہے دور تو جا سکتے ہیں لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی، بس اتنی سی تبدیلی آئی ہے، پہلے دنیا پتھر کی تھی، اب انسان پتھر کے ہیں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر ہمیشہ پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں اور ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں اور تالی آپ پہ بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی ذلت کی اور کبھی تماشے کی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسہ، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ دو اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیں۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جن کو یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ مشکلوں سے گزر کر ہی شخصیت نکھرتی ہے، جو چٹانوں سے نہ الجھے وہ چشمہ کس کام کا۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔
اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ نفرتیں سنبھال کر رکھنے والے دل بوجھل ہی رہتے ہیں، جبکہ نفرتیں زندگی کا کوڑا کرکٹ ہیں جن کو تلف کر دینے سے دل میں کشادگی اور تازگی بڑھ سکتی ہے۔ حوصلہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈرتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خوف کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کا راستہ روک سکے۔ یہ مت سوچئے کہ 1 مہینے یا 1 سال میں کیا ہو سکتا ہے، یہ سوچئے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے تھے اور ان 24 گھنٹوں میں آپ اپنے مقصد کے کتنے قریب پہنچے ہیں۔ اپنے رتبے سے زیادہ اپنی شخصیت کا خیال رکھیے، کیونکہ آپ کا رتبہ وہ ہے جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ آپ کی شخصیت آپ کی ذاتی ملکیت ہے۔ سخاوت سونے کے پہاڑ دینے کا نام نہیں، سخاوت اپنی بھوک رکھ کر کسی دوسرے کی بھوک مٹا دینے کا نام ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینے کا نام ہے۔ روحانیت کا راستہ دوسروں کی عزت نفس کو روندنے سے نہیں، بلکہ اپنے نفس کو روند کر ملتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر صرف جسم سے کھیلنا ہی محبت ہے تو طوائف دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، اس کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بھروسے اور یقین کا جب قتل ہوتا ہے تو کچھ رشتے بس نام کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔